جی السلام علیکم، میں ہوں فالم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگوں کو آپ زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتے: دوز ہو پٹ یو ان ٹربل، دوز ہو ہیلپ یو ان ٹربل اینڈ دوز ہو لیفٹ یو ان ٹربل۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مصیبت میں ڈالا، آپ انہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ پھر وہ لوگ جنہوں نے آپ کی مدد کی اس مشکل ٹائم میں، آپ ان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور پھر جو آپ کو وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے، یعنی اکیلا چھوڑ کے آپ کو چلے گئے اور آپ مصیبت میں تھے، تو آپ ان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ افغانستان میں پچھلے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہاں کی لائف جو ہے وہ ایک مشکل کا شکار ہے۔ یہاں پر بہت سارے کھلاڑی افغانستان کے دنگل میں کھیلتے رہے اور کھیل رہے ہیں، اور جو نقصان اٹھا رہے ہیں وہ افغانستان کے لوگ ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سے عوامل موجود ہیں، لیکن ہم وہ قوم ہے جس نے کبھی سیکھنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کی ہے۔ جب ہمیں ایک دائیں سے پڑتی ہے یا بائیں سے پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں اب کے مار کے دیکھ، تو پھر ہمیں دوسری طرف سے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں پھر اب کے مار کے دیکھ، لیکن ہم اس میں سے بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی باہر سے آ کے جو ہے وہ مارے، ویسے تو ہم نے 1971 میں باہر سے بھی جو ہے وہ کھا لی تھی، لیکن اب جو ہمارے پاس موجودہ صورتحال ہے اس پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ہم نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا۔ تو جو بچے اپنا ہوم ورک نہیں کرتے ہیں وہ اپنی کلاس میں کبھی پوزیشن نہیں لے سکتے ہیں۔ تو دنیا بھی ایک کلاس ہے، اس میں پوزیشن لینے کے لیے پہلے ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا اندر کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، یا جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، یا ہمارا جو گورن کرنے کا یعنی حکومت چلانے کا جو نظام ہے، آج ہی آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں وکلاء نے ان ججز کے اگینسٹ اپنا پروٹیسٹ کیا ہوا ہے، جہاں پر وہ کہتے ہیں چیف تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے، یعنی ہم نا انصافی کو فروغ دینے میں بہت یکتا ہے۔ یعنی انصاف کا ادارہ ہو اور وہاں پر ہی نا انصافی چل رہی ہو، تو آپ بقایا ملک کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بحث ہے کیونکہ ہم افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو افغانستان میں جتنی 40 سال سے جنگ چل رہی ہے، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی ایک یعنی ایک ایجنڈے پر پوری قوم کو متفق کرتے اور اس کے لیے ہم تیاری پکڑتے کہ ہمیں دنیا میں باہر کس طرح کے حالات درپیش ہیں۔ وہ ہم نے نہیں کیے۔ اب دنیا ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم نے افغانستان میں جو بھی طالبان نے قبضہ کیا ہے اس میں ہماری ان کے ساتھ پچھلے کئی دہائیوں سے طالبان کے ساتھ ہماری حمایت اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور پھر ہم نے یہ دنیا کو ثابت بھی کر کے دے دیا کہ جب دوحہ میں مذاکرات ہوئے امریکنز اور الائیڈ فورسز کے ساتھ طالبان کے، تو پاکستان نے کہا جی ہم ان کو ٹیبل پر آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ بٹھا دیتے ہیں۔ تو ہم نے کچھ نہ کچھ تو دنیا کو بھی بتانے کی کوشش کی کہ نہیں، ہم کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جڑے ہوں۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے کیونکہ یہ 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو یہ کیا ہے، درست تھا یا غلط تھا، یہ پھر کبھی ٹائم کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اب سر دست جو ہمیں معاملہ درپیش ہے کہ ہمارے پڑوس سے جو ایران ہمارا پڑوسی ہمسایہ اسلامک برادر ملک ہے، اس نے جو ہے وہ پاکستان کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے یا افغانستان میں طالبان کے پانچ میں جانے پر اس کے بہت سارے ریزرویشن ہیں، اور اس نے بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا بیان داغا ہے، جو کہ کافی یعنی ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ ملک ہے جس نے پہلا جو ہے وہ کنکر ٹھہرے ہوئے تالاب میں مارنے کی کوشش کی اور مارا ہے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہلا شیری کے لیے، ہلا شیری وہ ہوتی ہے کہ جب پہلے کوئی کبڈی کر کے میدان میں اترتا ہے تو پیچھے سے شور ڈالنے والے بہت ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پڑوس سے یعنی انڈیا سے بہت شور آ رہا ہے کہ واہ واہ، ایران نے کیا خوبصورت بات کی ہے، کیا زبردست کی۔ تو انڈیا کو تو بعد میں جواب دیتے ہیں، پہلے تو ایران کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈی میڈ ہونی چاہیے کہ جب ایران میں 79 میں امام خمینی صاحب کا ریولوشن آیا تھا تو وہ کون سے جو ہے وہ ووٹ اور ووٹ کے تقدس سے آیا تھا؟ وہ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نا کہ وہاں پر لینڈ کیا تھا اور وہاں پر لا قانونیت تھی، اور جو حکومت تھی وہ یعنی جو شاہ ایران اور ان کے جو وزیر اعظم تھے وہ وہاں سے بھاگ نکلے، تو پیچھے جو ہے جو کچھ رہ گیا پھر اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اعلان فرما دیا کہ جی فلاں فلاں یعنی ان عہدوں پر کام کریں گے، اور پھر اس طریقے سے ان کی حکومت تب سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے۔ تو ایران کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنے اندر جو ہے وہ ایسا
کون سا قانون یعنی جمہوریت تھی جس کی بنیاد پر اب وہ کہتے ہیں کہ جی طالبان جو ہے وہ افغانستان میں کریں. یہ تو خیر ضمنی ہو گیا. تو انڈیا کے لیے یہ ہے کہ اب وہ ایران کے پیچھے جو ہے نا وہ چھپ رہا ہے. تو اس وقت کہاں تھا جب ایران نے اپنی چاہ بہار جو ہے وہ چائنا کے حوالے کر دی تھی اور چائنا کی انویسٹمنٹ قبول کر لی تھی. تو جناب پھر اس کے بعد آپ کدھر تھے جب آپ افغانستان میں 20 سال تک امریکن کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر پاکستان کے لیے کانٹے پروتے رہے اور بچھاتے رہے. تو جب آپ کو وہاں سے اب نکلنا پڑ گیا تو اب آپ جو ہے وہ بار بار اب کیا ایک مثال دیں کہ دو خواتین لڑ رہی تھیں تو ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دینی شروع کر دیں تو وہ برداشت کرتی رہیں. پھر انہوں نے بد دعائیں دینی شروع کر دیں گالیوں کی شکل میں. تو دوسری نے کہا اب تو لڑ میرے سے بھیڑ یعنی میرے سے کر یعنی لڑائی میرے سے کر کو بھیڑ نہ کر. کو بھیڑ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے بد دعائیں تو نہ دو نا اس میں لڑائی کرو ہمارے ساتھ. تو اب انڈیا جو ہے وہ بد دعائیں دینے پر ہمارے ساتھ آ گیا کیونکہ ان کے جنرل جوشی ریٹائرڈ جنرل جوشی جو ہیں وہ موصوف بہت کچھ فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پانچ شہر میں جو ناردرن الائنس ہے وہ ماؤنٹین پر چڑھے ہوئے ہیں تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہ ویلی میں داخل ہوگا. تو وہ خود ہی اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ ویلی میں ابھی تک جو ہے وہ طالبان کا قبضہ ہے. تو پھر ماؤنٹین پر تو جو ہے وہ یعنی جو سو کالڈ مسعود صاحب کے پیروکار ہیں وہ تو وہاں پر موجود نہیں ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے لیے ایک آؤٹ سائڈ صورتحال ہے. لیکن اس سے بھی گمبھیر صورتحال یہ ہے کہ ہم طالبان کو اس وقت وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہیومینیٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے. تو ہم جو ہے وہ کسی طرح کی ایڈ ان تک نہیں پہنچا رہے ہیں, آفیشلی نہیں پہنچا رہے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یو اے ای کے اور قطر کے جو ہے نا وہ ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچ چکی ہے. چائنا کی بھی جو ہے وہ سنا یہ گیا ہے کہ ان کی بھی طرف سے امداد ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچ چکی ہے. تو ہمارے ساتھ تو ان کا بارڈر جڑتا ہے, تو ہم کس چیز کے انتظار میں. ہم نے اتنے سال ان کو کیا اور اتنے ان کے لاکھوں لوگ یہاں پر رہتے ہیں, تو ویسے بھی ہماری آٹا چینی اور بہت ساری چیزیں اسمگل ہوتی ہیں. تو اگر ہم جو ہے وہ ان کو ایک اوپن ہیومن ہیلپ جو ہے وہ دے دیں اور کہیں کہ ہم انسانی ہمدردی کے تحت ہم دے رہے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن اگر یہ سارے جو ہے وہ لوگ مدد کے لیے جو ہے نا وہ آن پہنچے, تو بیچ میں ہم نے بھی ایک پوٹلی رکھی ہوئی ہو. تو پوٹلی بہت سارے لوگوں کو سمجھنی ہوگی. پوٹلی وہ ہوتی ہے جو کپڑے میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی چیزیں باندھ کے تو رکھ لیں, تو کسی کو ہیلپ کے لیے وہ دے دیں, تو اس کو وہ پوٹلی کہتے ہیں. اور یہ ہمارے کلچر میں ہے پنجاب میں. تو ہم اس طرح کا ایک ہیلپ کا اگر یعنی سینیریو میں جائیں گے تو ہماری اس میں امپورٹنس جو ہے وہ آف کورس اس طرح سے نہیں ہوگی, کیونکہ ہم پھر جب یعنی ریکوائرمنٹ ہے, جب مشکل ہے, تو اس وقت ہیومینیٹیرین ہیلپ تو ہمارا چاہیے کہ ہم اس میں آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ان کی مدد کر دیں. کیونکہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ پہلے تو اپنے گھر کو اور اپنے ملک کو درست رکھتی ہے, اور پھر وہاں سے وہ پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے کہ ایسی صورت ہوگی تو ہم یہ کریں گے, اور ایسی صورت ہوگی تو اس کے مقابلے میں یہ کریں گے. ہم ابھی تک گم کی کیفیت میں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے طالبان کے لیے بولنا ہے یا ہم نے نہیں بولنا ہے, ہم نے کیا کہنا اور ہم نے کیا نہیں کہنا. ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ملک جو ہے نا وہ کیا کریں گے. بھئی آپ ریکگنیشن کے لیے ان کی حکومت کو اور ان کو تسلیم کرنے کا عمل جو ہے بھلے آپ تھوڑے عرصے کے لیے بس پش ڈال دیجئے, لیکن جہاں تک انسانی ہمدردی کے تحت ان کی مدد کرنے کا یعنی سوال ہے, اس پر تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور اڑوس پڑوس کے ممالک جو ہیں وہ طاق لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کہیں سے موقع ملے تو وہ اس ادم میں دوبارہ سے شامل ہو جائیں, یعنی جنگ اپنی جو ہے وہ افغانستان کے ساحل پر لڑنا شروع کر دیں. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے, اور اس کا تدارک یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ کسی بہتر نتیجے پر سارے لوگ مل کے ایک متفقہ فیصلہ کر لیں. کیونکہ جب تک ہم متفقہ فیصلہ نہیں کریں گے اور ہم سب بکھرے ہوئے ہوں گے, کوئی لیفٹ کی بات کرے گا, کوئی رائٹ کی کرے گا, کوئی ساؤتھ کی کرے گا, کوئی نارتھ کی کرے گا, تو ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی آسانیاں نہیں ہوں گی. دنیا کی سچویشن بہت کمپلیکس ہے, اور افغانستان کی وجہ سے ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت کمپلیکسٹی پائی جاتی ہے. ہمارے لیے
کہیں پر بھی تشتری میں رکھ کے ہمیں کوئی چیز جو ہے نا وہ پیش نہ کی گئی ہے اور نہ آئندہ کبھی پیش ہوگی، لیکن ہم ان پرانے خیالات سے نکل آئیں جو ہمارے جنرل حمید گل صاحب پھیلاتے رہے کہ جی ہم جو ہے وہ کسی جیسے وہ میں نے پہلے بھی ویلاگ میں ذکر کیا کہ اسلامی صدارتی نظام جو ہے نا وہ ہم لے آئیں تو پھر ہم کنٹرول کر لیں گے۔ آپ جب تک صدق دل سے یعنی اندر دل کی سچائی سے لوگوں کے اندر ریکنسیلیشن کا پروسیس جو ہے نا وہ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات رہیں گی۔ وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، اس پر سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔